الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ کا پیغام ہم سب کے نام ہے. یہ کتاب ہمیں روشنی بخشتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو جگمگا دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکنے لگتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. تو گویا یہ کتاب جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ جگہ نور یا روشنی کا منبع بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمیں حق اور باطل، اچھے اور برے کا فرق سمجھا دے. آج ہم 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا. جتنے بھی جاندار ہیں ان کی تمام ضروریات وہ خود پوری کر رہا ہے. ہر ایک کی رزق کی، کھانے پینے کی نیڈز، اس کی ڈیمانڈز فرق ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے اندر پائے جانے والے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے. سب کا رازق وہی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے. یعنی رزق جو ہے وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور جس نے بھی زمین پر زندہ رہنا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا تو ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ تک جانتا ہے کہ کوئی انسان یا جانور رہتا کہاں ہے، اس کے رہنے کی جگہ، اور پھر کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں پر دفن کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی. جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی، اے مالک، یہ تیری امانت حاضر ہے. انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے کی جگہ، اس کے زندگی گزارنے کے تمام اسباب، یہ سب کچھ مہیا کر رکھا ہے. اور یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے، صرف حکم نہیں اس کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ لکھی ہوئی موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر انسان کو بنایا، انسان کی خدمت میں ہر چیز کو لگایا، اور انسان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے
کہ جب اس کو آزادی دی گئی سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی، اپنی مرضی سے کام کرنے کی، تو پھر وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ جب ایک دفعہ پیدا کیا اللہ نے، اور یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مشرکین عرب کو اس میں کچھ مشکل نہیں تھی یہ ماننے میں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے اٹھیں گے. تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس رب نے پہلا پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے. یعنی یہ انسان کا حال ہے جو اپنے تئیں بہت بڑی چیز بنتا ہے، لیکن چھوٹا سا صدمہ، چھوٹی سی پریشانی اور چھوٹی سی مشکل اس کے حواس کھو دیتی ہے اور وہ ایک دم مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے، یعنی جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یعنی مومن کا رویہ تکلیف میں صبر کا ہوتا ہے اور خوشی میں نعمت پر شکر کا، لیکن اس کے برعکس اگر ایمان نہ ہو تو انسان تکلیف پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور اگر خوشی ملے، نعمت ملے تو اس پر پھولنے اور اکڑنے لگتا ہے، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہی ہے جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر. بعض اوقات انسان اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے اس بلند درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اونچے درجات پر جائے، لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر وہ وہاں پہنچے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں، کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. پھر اگر وہ شخص صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات میں تیزی کے ساتھ بلندی ہوتی. تو یہاں بھی یہی ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشکل پر صبر کریں اور نعمت پر شکر کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر سے صرف اجر ملے گا، لیکن یہاں پر گناہوں کی معافی بھی بتائی گئی، کیونکہ جو بھی کوئی تکلیف مومن کو آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسی سچویشن زندگی میں پیش آئے جو انسان کو پسند نہ ہو یا انسان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو اس پر گھبرانے کی بجائے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان خاموشی کے ساتھ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے اچھے وقت کا انتظار کرے، کیونکہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. تنگی تکلیف کا بھی گزر جاتا ہے اور خوشی کا بھی گزر جاتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. یعنی مخالفین کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں.
یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز پر اللہ نگہبان ہے، وہ کارساز ہے، وہ وکیل ہے۔